سورہ الحاق کا مکی ہے، 52 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 87 ہے، ترتیب میں 69 ہے۔ اس صورت میں قیامت کا وقوع بالدلائل العقلیہ ہے، اور اس صورت میں مومن کے بعض اوصاف کی منقبت اور کچھ اعمال کی مذمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ، وہ حق آنے والی کیا ہے؟ حق آنے والی۔ وما ادراک ما الحاقہ، آپ کو کیا پتہ ہے کیا ہے وہ زبردست آنے والی، یعنی قیامت، یہ اس کا نام ہے۔ 3 دفعہ الحاقہ، ما الحاقہ وما الحاقہ، کیوں 3 قیامت ہے، صغریٰ، وسطیٰ، کبریٰ۔ موت کا صغریٰ، موت احباب کا وسطیٰ، وقوع القیامہ کبریٰ۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، تکذیب کی سمودیوں نے اور عادیوں نے بھی کڑکانے والے کی۔ اور اسکول ماسٹر جو طلبہ کو ڈراتے نا تو ایسے لکڑی، ایک تعلیم کہتے ہیں القاریہ تم القاریہ، کڑکڑانے والی، کیا کڑکڑانے والی۔ فاما سمود، پس وہ جو سمودی ہے، فاہلکوا بالطاغیہ، پس وہ ہلاک کیے گئے تیزتن ہوا سے، طاغیہ ایک سرکش اور بڑی قسم کی آواز لگی ملک کی۔ واما عاد، اور وہ جو عادی تھے، فاہلکوا بریح صرصر، پس وہ ہلاک کیے گئے تیز تن ہوا سے، عاتیہ بہت ہی سرکش یعنی زبردست۔ ایک طوفان ایسا ہے کہ جو دادے پریوت و دیوال اور دچا درشل دالانا، کسی کا درخت کسی کا مکان سب لوڑ کے، اس کو کہتے ریح عاتیہ۔ سخرها علیہم، جو مسلط تھا ان کے اوپر، 7 لیال 7 رات و 8 ایام، 8 دن 1 ہفتہ، خصوما ہلاک کرتے ہوئے۔ حسمہ کے معنی داغنا، ہلاک کرنا۔ بعضوں نے حصوماً کا معنی یہاں کیا ہے پے در پہ، مسلسل۔ فترى القوم فيها صرعا، آپ دیکھیں گے لوگوں کو گرے پڑے صرعا۔ لیس الشدید بالسرعہ، کشتی لڑنا، انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچاڑے، پہلوان وہ ہیں جو اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو میں رکھے۔ آپ دیکھیں گے لوگوں کو جیسے پچاڑے ہوئے ہیں، کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور گرے ہوئے کے۔ فہل تری لہم من باقیہ، بس دیکھ رہے ہیں اب ان میں سے کوئی بچا ہوا۔ وجاء فرعون ومن قبلہ، آیت فرعون اور اس سے پہلے بھی، والمؤتفقات، اور الٹی بستیاں قوم لوط کی، بالخاطئہ جرم کر کے، فعصوا رسول ربہم، نافرمانی کی رب کے پیغمبر کی، فاخذہم اخذۃ رابیہ، آن پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ سخت کے ساتھ، رابیہ شدیدہ۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، بے شک جس وقت چڑھ گیا پانی ہم نے بٹھایا تم کو کشتی میں، جاریہ کشتی، چلنے والی کشتی۔ جب بہت پانی آیا تو اللہ فرماتے ہم نے حضرت نوح کے متبعین کو کشتی میں بٹھایا، لنجعلها لكم تذکرۃ، یہ دیکھو نام نہیں ہے، قصہ شروع ہو گیا، اتنی جلدی ہے، بہت جلدی۔ واقعات دیکھو نا، ایک لفظ میں پورا واقعہ آ رہا ہے۔ تو میں نے جلدی جو ہے یہ بھی قرآن سے سیکھی، ہم جو جلدی تیز پڑھا رہے ہیں اب، یہ بھی قرآن کریم کی سنت ہے، اچھی طرح سمجھو۔ اگر نئے سرے سے ہم آستین چڑھائے اور پھر وہ واقعات، تو آپ کہیں گے لے یہ نئے سرے سے زور تفسیر پھر شروع کرا دی، بس اب تو نہ رہا جو ہوا تو۔ لنجعلها، تاکہ بنا دے ہم اس کی کشتی کو، لکم تمہارے لیے، تذکرۃ یاد دہانی، وتعیہا وعیئی، اور یاد کر لے اس کو، اذن واعیہ، وہ کان بھی یاد رکھنے والے ہیں، جن لوگوں کو باتیں یاد رہتی ہو یاد رکھیں۔ فاذا نفخ فی الصور، جس وقت پھونکا جائے گا سور اسرافیل میں، نفخۃ واحدہ، ایک ہی پھونک، یہ پہلی پھونک۔ وحملت الارض والجبال، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، فدکتا دکتا واحدہ، ٹوٹ دیے جائیں گے پیٹ پیٹ کر۔ فیومئذ وقعت الواقعہ، اس دن آن پڑے گا آن پڑنے والا، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية،
پھٹ پڑیں گے آسمان، یہ اس دن بہت کمزور ہوں گے. والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پہ جمع ہوں گے. ویحمل عرش ربک فوقہم، اٹھائے ہوں گے تیرے رب کا عرش اس دن. یومئذ ثمانیہ، اس دن 8 فرشتے. اللہ، یہ ثمانیہ حاملان عرش ہے، انہوں نے ایسے عرش کے ستون پکڑے. یومئذ تعرضون، جس دن پیش کیے جاؤ گے. لا تخفی منکم خافیہ، چھپ نہیں سکے گا تم سے چھپنے والا بھی، سب کچھ سامنے آئے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دیا جائے گا نام عمل دائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ پڑھو میرا نام عمل. جس کے نمبر اچھے آتے ہیں اس کو سب یاد ہوتا ہے، اور جو فیل ہوتا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، بورڈ پہ لکھا یاد نہیں. یاد کیا ہوگا، یاد کرنے کا لائق نہیں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں گمان کرتا تھا کہ میں مل کے رہوں گا اپنے حساب کو. گمان بمانے یقین. فہو فی عیشۃ راضیہ، پس یہ خوش زندگی میں خوش خوش ہوگا. فی جنت عالیہ، جنت عالیہ میں. قطوفها دانیہ، پھل اس کا لٹکا ہوا ہوگا. کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے سے. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بس سبب آگے بیٹھنے کے تمہارے گزرے ہوئے دنوں میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو دیا جائے گا نام عمل بائیں ہاتھ میں. یہ بائیں ہاتھ سے کھانے والے، بائیں ہاتھ سے پینے والے، بائیں ہاتھ سے کتاب پکڑنے والے، بائیں ہاتھ سے اچھے کام کرنے والے، یہ وہ نامراد ہے شمالیاں. وہ جن کو دیا جائے گا نام اعمال بائیں ہاتھ میں. فیقول، بس کہے گا یا لیتنی، افسوس، لم اوت کتابیہ، کاش کہ نہ دیا جاتا مجھ کو نام عمل. ولم ادر ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا کیا حساب ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کی ہوتی قضا کرنے والی، یعنی موت. ما اغنی عنی مالیہ، کام نہیں آیا مجھ کو میرا مال. حلق عنی سلطانیہ، غرق ہو گئی میری دلیلیں بھی. فرشتے کہیں گے خذوہ، پکڑو اس کو. فغلوہ، غلتی بسئی. ثم الجحیم صلو، پھر آگ میں اس کو دباؤ. خذوہ، پکڑو اس کو. فغلوہ، دکڑو اس کو. غلو کے معنی ہے اس کے گلے میں غلہ ڈالو، یعنی توق ڈالو. جب ایسے زور سے پکڑیں گے وہ سب کچھ کھینچیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. ثم الجحیم صلو، پھر آگ کے ڈھیر میں اس کو ڈالو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر یہ زنجیر میں باندھے جائیں گے جس میں 70 گز ہے، پس اس کو اسی میں پکڑو. ایسی زنجیر ہوگی جو 70 ذراع کی ہوگی. ثم فی سلسلۃ، پھر ایسی زنجیر سے باندھو. ذرعها 70 ذراع، جو 70 گز کے ہیں. فاسلکوہ، اس کو اس طرح لے چلو. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک ایمان نہیں لاتا تھا بڑے اللہ پر. ولا یحض علی طعام المسکین، توجہ دیتا تھا دور تفسیر والوں کو دعوت کرنے کی. صرف یہ نہیں کہ آپ روزانہ سبق پڑھیں، متمولین کا فرض ہے کہ اہل دین کی رکھوالی کرے. اللہ فرماتے یہ ترغیب نہیں دیتا تھا اوروں کو مساکین کو کھانا کھلانے کی. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، پس نہیں ہوگا اس کے لیے آج کے دن کوئی گہرا دوست. گہرا دوست ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار آج ان کی دعوت ضروری ہے، اس کے دل میں پرانی محبت ہے، یاد رکھنا. سرسری دوست جو ہے
اچھا وہ کیا کہے گا یار آج کل آپ مصروف زیادہ ہے، میرے خیال سے عید بعد پھر آپ کو گھر پر دعوت دے کر لیں گے، ذرا خجل پیدا. اور نر آدمی آج کھانا رات کو لاؤں گا میں، آپ نہیں کھاتے آپ کو دوست کھا لیں گے، یہ نر آدمی ہے. اور دل سڑے یار جتنے روزگار نہیں ماں سوچ کھولو تھا تو وہ روڈائے کو وہاں روڈائے چلا تو ماں خز پیدا ہو چلاڑا خبر آ رکھلا واسطہ روڈائی اٹھا سو تو روڈائی کو لیشی دل سڑے سے دعوت کو لیشی نہ خود نرانو کہا دی آنا ممکلی کہ سڑا سے بچلاڑا ماتے بے یار ماں سوچ کھولو سے دے برازی عورت بھئی خدا سے کاری ہو لو یا کس ماں خدا ہے روڈائی ضرور کشی دا خبر یہ ختم شی کہ لو دہیر و رنجا کس بشو توبہ. اس سے پتہ چلا کہ اہل دین اہل ایمان نادار مسلمانوں کی فکر کرنا، ان کے لیے انتظام کرنا یہ مومنوں کا فرض ہے. یہ کسی مولوی کا لکھا ہوا مقالہ نہیں ہے جس نے چندے کی اپیل کی، اللہ کا کلام ہے. اس پر ایمان حتمی ضروری ہے. اس شخص کے دوزخی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا ہے، جو دوسروں کو ترغیب دیتے پھر وہ خود بھی کرتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اس کے ساتھ ایک جملہ اپنے پاس لکھو، پہلے وہ حدیث لکھو جس میں آپ سے کہا گیا کہ حضرت کو ایسا آسان سا عمل بتائے کہ ہم کریں اور جنت چلے جائیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام اطعموا الطعام. سلام علیکم عام کرو، کھانے کھلاؤ. وصلوا باللیل والناس نیام. اور رات کو نمازیں پڑھو جب لوگ سو رہے ہو. تدخلوا الجنت بسلام. سیاح کی روایت. اس کے ساتھ لکھو خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فوائد الفؤاد میں لکھتے ہیں کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے. یہ اصل سننا، کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. نہیں ہے اس کا آج کے دن گہرا دوست. سنو، جس کا دسترخوان چلتا ہو اس پر ہر شخص جان چھڑکتا ہے، ہر آدمی نے اس کا نمک کھایا ہے. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. نہ اس کو کھانا ملے گا مگر زخموں کا دھلا ہوا وہ پیپ. لا يأكله. نہیں کھائیں گے اس کو إِلَّا الْخَاطِئُونَ. مگر غلط کار لوگ. تاریخ اسلام میں شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے بعض بزرگان دین کا عمل تھا کہ جب تیز بخار کسی کو ہوتا تو اس پر ہاتھ رکھ کے پھر غصے سے پڑھتے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. مجرب عمل ہے، سیکنڈوں میں تیز بخار ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بخار بھی جہنم کا شعلہ ہے اور وہ آیات کے قہر سے ختم ہو جاتا ہے. فلا اقسم بما تبصرون. بس میری قسم ہے جن چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون، جن کو نہیں دیکھتے. ہم قرآن کو دیکھ رہے، حدیث کو دیکھ رہے، اللہ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھ رہے، آیات بینات کو دیکھ رہے. ہم نے نبی نہیں دیکھا، ملائک نہیں دیکھے، ذات الہی نہیں دیکھی، قضاء و قدر کے مغیبات نہیں دیکھے. جو دیکھ چکے ہو، جو نہیں، سب کی قسم، سب گواہ ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھائے تو اس چیز کو گواہ بناتا ہے. انہ لقول رسول کریم. بے شک یہ کلام ہے ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا. وما هو بقول شاعر. نہیں ہے وہ پیغمبر کوئی شاعر. قلیلا ما تؤمنون. وہ تھوڑا ہی مان لاتے ہو. ولا بقول کاہن. اور نہ وہ کوئی کلام ہے کسی کی سگو کا. قلیلا ما تذکرون. تھوڑی نصیحت لیتے ہو. نہ شعر ہے نہ کہن ہے تو کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین. نازل کر چکے ہیں اس کو رب العالمین. ولو تقول علینا بعض الاقاویل. اگر جھوٹ گڑھ لیتا یہ پیغمبر ہم پر بعض جھوٹ. تقول اسی سے قوال ہے، جھوٹ بولنا.
ولو تقولا، اور اگر قول ویسے بنایا ہم پر بعض اقاویل، لاخذنا منہ بالیمین، ہم پکڑ لیتے اس کو دائیں ہاتھ میں، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر کاٹ دیتے اس کی شارگ۔ مرزائی اور قادیانی کہتے کہ اگر مرزا صاحب جھوٹا تھا تو آیت کے مطابق وہ قتل ہو جاتا، حالانکہ وہ قتل نہیں ہوا، ہیضے سے مرا ہے اور عبرت کی موت مرا ہے۔ جواب، تقولہ کے اندر ضمیر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راجع ہے، یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، نہیں ہوگا تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ قرآن سرتاپا نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں بے شک تم میں سے جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، بے شک یہ افسوس پڑے گا کافروں پر۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ حق الیقین ہے، یعنی مضبوط یقین حاصل کرنے کا سامان ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ،